اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی کا خلاصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ مصنف مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت حق دی تو قریش نے سخت مخالفت کی، اپنے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ ہجرت کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف رائے پیش کی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ کا محاصرہ کر لیا۔ سخت دشمنی کے باوجود قریش اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں دے کر مدینہ چلے آنا۔ ادھر کفار کو قدرت نے بے خبر کر دیا۔ حضرت باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو جو اہم واقعات ہیں، اگر ہم زیادہ اس کا بلو پین کٹ مارکر کا استعمال کریں گے تو یہ تحریر جو ہوگی ذرا بھاری بھاری سی محسوس ہوگی، چونکہ پیراگراف میں یہ لائنیں بڑی تھی تو ہم نے سیم پین سے لکھ کر اس کو کٹ مارکر کے ساتھ اس کی واوین لگا دی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہو گئے۔ ادھر قریش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا اور حرم میں محبوس رکھا، محبوس یعنی حبس سے نکلا ہوا وہ لفظ ہے، اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت کی تلاش میں نکلے اور غار ثور تک پہنچ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف قریش نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم انعام کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی مگر وہ باز نہ آیا۔ مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، وہ گھبرا گیا اور آپ کے پاس آ کر امن کی درخواست کی۔ عامر بن فہیرہ نے فرمان امن لکھ دیا۔ آخری پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں 3 دن گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ منتظر تھے۔ ایک دن یہودی قرائن سے دیکھ کر پکارا، اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ آخر میں اس کتاب کا ذکر کیا گیا جہاں سے یہ خلاصہ یعنی کہ یہ سبق مولانا ہجرت نبوی لیا گیا ہے، اور جن کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اور اس کا جب ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلاصے کو ہم نے تمام پہلوؤں سے ڈسکس کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔